إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون صدق الله مولانا العظيم. میں نے قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت کی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان. اللہ تعالیٰ تمہیں عدل و انصاف کا حکم دیتے ہیں. وإيتاء ذی القربى اور اپنے ہمسایوں کو، رشتے داروں کو، قرابتداروں کو ان کا حق دو، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو. وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ اللہ تعالیٰ برائی کے کاموں کا حکم دیتا ہے اور برائیوں سے روکتا ہے. والبغي اور سرکشی سے روکتا ہے. اللہ تعالیٰ سے سرکشی کبھی بھی برداشت نہیں کرتا تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. ان آیات میں اللہ تعالیٰ انسانوں کو سبق دے رہے ہیں کہ عدل و انصاف، ہمسایوں کو، رشتے داروں کے، دوستوں کے حق ادا کرو اور برائی سے، برے کاموں سے، فحاشی سے، عیاشی سے اپنے آپ کو بچاؤ. یہ اللہ تعالیٰ کی نصیحت کرتے ہیں اور اس نصیحت کا عمل. آج ہم دنیا میں دیکھتے ہیں عیاشی ہے، فحاشی ہے، بدماشی ہے، شراب خوری ہے، جوا ہے، قتل غارت ہے. انسان کو دیکھتے ہیں جھوٹ ہے، فراڈ ہے، بتھا خوری ہے. یہ حکومت کی ناکامی کی وجہ سے آج کل حالات ایسے کہ گھر کے دروازے پر اب قتل و غارت شروع ہو گئی. نہ اہل حکومت، نہ اہل لوگ جب اقتدار پر بیٹھے یہ علامت قیامت کی کہ جب نہ اہل لوگ تمہارے حاکم اور اقتدار پر آ جائے تو سمجھو قیامت قریب ہے. کون سی بدماشی ہے، کون سی فحاشی ہے جو ملک اسلام کے نام پر ثابت کیا جاتا، حاصل کیا گیا. آج اس پہ کیا کچھ نہیں. موبائل کھولو، ایسے فوج تصاویر، ننگے تصاویر یہ کون کر رہا ہے؟ چھوٹے بچے، جوان تھے، بچیاں دیکھتے ہیں، بچے آگے آبا بگڑ چکا ہے. پھر گلا کرتے نوجوانوں سے کہ نوجوان والدین کا کہنا نہیں ہے، مجاز ہو گئے، باہر ہو گئے. ہر آدمی کے ہاتھ میں موبائل ہے اور اتنی عیاشی اور فحاشی ہے. یہ کس کا کام ہے روکنا؟ ہمارے علماء کیوں خاموش ہیں؟ خود شریک ہیں، پیر فقیر سب جو اقتدار پر بیٹھے ہیں حاکم میں وقت لوگوں سے ٹیکس لے کر عیاشی اور فحاشی کرتے ہیں. اے اللہ ایک عمر فاروق جو اس دنیا میں ایک عدل و انصاف یہاں قائم کر کے لوگوں کو صحیح جہاں عیاشی کا نام فحاشی نہ ہو، نوجوانوں کے کردار کچھ ہی نہ ہو، کردار سیکھنا ہو، اللہ اور رسول کے احکام پر عمل کرنے کا حکم ہو. کون سا کام ہے جو یہاں نہیں کیا جاتا؟ پاکستان. وہ کون سی برائی ہے جو یہاں نہیں ہے؟ جان بالکل. کہاں گئی حکومت؟ کہاں گئی اقتدار کے بارے؟ وہ خود فحاش ہے تو کیا ہمیں پھانسی کرو؟ آج عدل و انصاف کا نام ہے. ہمارے
عدالتیں ایسی ہیں کہ 30 سال تک فیصلے کی قتل غارت ہے، برپا ہوئی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں خلیفہ وقت 2.5 لاکھ مربع میل پر حکومت کی، آج تک کسی کی اتنی بڑی حکومت ہے 2.5 لاکھ مربع، جس کے نام سے کیسر اور کسرا کے بادشاہ اپنے انداز کے کام کے ان کا اقتدار امیر المومنین تھے، خلیفہ وقت تھے، تمام فرسخون ان کے دور میں ایک گورنر کے بیٹے عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ فاتح مصر ہیں، مصر کو فتح کیا، اور موجودہ دور کے حکمران وہاں پہ فتح کر رہے ہیں، وہ فاتح مصر تھے، ان کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے گورنر مقرر کیا تھا، مصر کا گورنر تھے۔ اس کے بیٹے نے گھوڑے دوڑ کرایا، اس دوڑ میں غریب کا بیٹا بھی تھا، اس نے بھی گھوڑا دوڑایا۔ اب جب گھوڑا دوڑائے تو اس میں غریب کے بیٹے کا گھوڑا آگے نکلا، تو امیر کے بیٹے کو، گورنر کے بیٹے کو غصہ آ گیا، اس نے کہا کہ اس سے آگے نکل گیا، میں گورنر کا بیٹا ہوں، ایک غریب کے بیٹے کا گھوڑا آگے نکل گیا گھوڑا دوڑ میں، اس نے ڈنڈا اٹھایا اور اس کو پیٹ ڈالا غریب کے بیٹے، وہ غریب کا بیٹا اسی وقت اسی گھوڑے پر سوار ہو کر مصر سے مدینہ پہنچا اور وہاں امیر المومنین کا پتہ کرتا ہے، لوگ بتاتے ہیں کہ وہ سامنے درخت کے نیچے پتھر کا تکیہ بنائے ہوئے سوئے زلفیں بکھری ہوئی ہیں اور اس درخت کے نیچے پڑے ہیں زمین یہ جا کر صدا لگاتا ہے غریب کا بیٹا، اے امیر المومنین، آپ کے ہوتے ہوئے مجھ پر ظلم ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بیٹا کیا ظلم ہوا، کیا تکلیف پہنچی؟ وہ اب کہتا ہے اے امیر المومنین، مجھے گورنر کے بیٹے عمر بن عاص کے بیٹے نے مجھے پیٹ ڈالا ہے، مجھے مارا ہے۔ آپ فوراً اپنے ہرکارے کو حکم دیتے ہیں جاؤ عمر بن عاص گورنر کے بیٹے کو قید کر کے لاؤ۔ جب وہ ہرکارہ جانے لگتا ہے پھر صدا لگاتے ہیں کہ ہرکارے ٹھہر جاؤ، واپس آ جاؤ۔ جب واپس آیا انہوں نے کہا کہ گورنر کے بیٹے کے ساتھ گورنر کو بھی قید کر کے لاؤ، دونوں کو قید کر کے لاؤ۔ اسلام کے نام پر دھوکہ کرتے ہو۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، سب سلام ہے، دھوکہ ہے۔ ہمارے مولوی بھی سب سے بڑے دھوکہ ہے۔ جتنا اسلام کو ان لوگوں نے نقصان پہنچایا ہے کسی نے نہیں پہنچایا۔ ان کا کردار دیکھیں، اربوں خربوں کے مالک ہیں۔ کبھی فحاشی کے خلاف بات کی ہے، یہ موبائل ہے، اس میں بچے بچیاں دیکھتی ہیں، گندے ننگی فلمیں آتی ہیں، ننگے لوگ اب تو بدماشی کرتے ہوئے دکھاتے ہیں۔ کسی نے آواز اٹھائی ہے، اقتدار کے نشے میں لگے ہوئے ہیں، پیسے حاصل کرنے کے لگے ہوئے ہیں۔ ہرکارہ جاتا ہے، جا کر گورنر اور گورنر کے بیٹے کو قید کر کے لاتا ہے۔ امیر المومنین حکم دیتے ہیں غریب کے بیٹے کو کہ ڈنڈا اٹھاؤ، جس طرح انہوں نے تمہیں مارا تھا ان دونوں کو مارو۔ گورنر مصر عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا امیر المومنین، میں نے تو کوئی قصور نہیں، میرے بیٹے نے قصور کیا، اس کو سزا ضرور ملنی چاہیے۔ اے امیر المومنین، میں نے اس کی سفارش تو نہیں کی ہے، میرا قصور تو نہیں ہے، مجھے کچھ کی ہے۔
آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ تمہارے بیٹے نے اس لیے اس غریب کے بیٹے کو مارا ہے کہ وہ گورنر کا بیٹا ہے، گورنر بیٹے ہونے کی حیثیت سے اس کو مارا ہے، لہٰذا میں دونوں کو سزا کرتا ہوں۔ یہ اسلام کا عدل و انصاف تو ہے۔ گورنر نے اس کے بیٹے کے گردن جھکا دیا، امیر المومنین جو سزا ہے اس غریب کے بیٹے کو کہا اٹھو اور مارو ان کو، وہ ڈنڈا ہاتھ میں لیتا ہے پھر رکھتے ہیں۔ امیر المومنین پوچھتے ہیں کہ کیا ہوا؟ اس نے کہا یا امیر المومنین، انہوں نے اللہ کے حکم کے سامنے عدل و انصاف کے لیے اپنی گردنیں جھکا دیے، لہٰذا میں نے اس کو معاف کر دیا۔ ایسا حق آپ کہاں سے رہے؟ نام اسلام کا لیتے ہیں اور اسلام کو بدنام کر رہے ہیں۔ جتنا پاکستان میں اسلام کو بدنام کیا جائے صحیح نہیں۔ حکومت کا جیسا امیر المومنین کہاں سے رہے ہیں؟ آج اس پر بکواس کرتے ہیں، قسم قسم کے الزام لگاتے ہیں۔ حضرت امیر المومنین جمعہ کا دن ہے، خطبے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ جو ہی خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں ایک بدو سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، کہتے ہیں نہیں سنتے آپ کا خطبہ، نہیں کرتے آپ کی اطاعت۔ حضرت امیر المومنین جس سے کیسا ہو کس طرح سے بادشاہ کا 2.5 لاکھ مربع میل پر حکومت فرماتے ہیں بیٹا کیا بات ہے؟ اس نے کہا بیت المال سے سب کو ایک ایک چادر ملی ہے، کسی کا کرتا نہیں بنا، کسی کی قمیض نہیں بنی، ایک ہی چادر سے کرتا نہیں بن سکتا۔ تمہارا کرتا کس طرح بن گیا، تمہاری قمیض کس طرح بن گئی؟ پہلے جواب دو۔ نہیں سنتے آپ کی بات، نہیں کرتے آپ کی اطاعت۔ خلیفہ وقت امیر المومنین اور ممبر سے نیچے اترا، جو ہی ممبر سے نیچے اترتے ہیں فرماتے ہیں مجمع میں میرا بیٹا عبداللہ موجود ہے یا نہیں؟ آپ کا بیٹا عبداللہ کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتے ہیں ابا جان موجود ہے۔ آپ فرماتے ہیں اپنے باپ کی صفائی بیان کرو، رب کعبہ کی قسم اگر میری صفائی بیان نہیں ہوئی میں ممبر ربی پر قدم نہیں لوں۔ یہ ہو وقت کا امیر، یہ ہو بادشاہ۔ بیٹے کی آنکھوں میں آنکھ لوگوں میں کرتے ہیں اے لوگوں بیت المال سے چادریں آئے، ایک چادر مجھے بھی ملی، ایک چادر میرے باپ کو بھی ملی، ایک ایک چادر سب کو ملی۔ میرے باپ کا ایک ہی جوڑا تھا جو ہفتے کرتے وہ دھو کر اس کو پہن کر وہ سو کر کے لے آتے، وہ اتنا پھٹ چکا تھا، اس کے اتنے پیغام لگ چکے تھے کہ 17 ٹانکیاں تھیں مزید اس میں ٹانکیاں اور اس میں گانٹے کی ضرورت نہیں۔ ان کی قمیض پھٹی ہوئی قمیض کو دیکھ کر میں نے اپنے حصے کی چادر ان کو دی ہے تاکہ میرا باپ قمیض بنا کر کرتا بنا کر خطبہ کے لیے جمعہ کے لیے آئے۔ اور اس وقت وہ بہت کو کہتا ہے آپ کی اطاعت بھی کرتے ہیں اور آپ کا خطبہ بھی کرتے ہیں۔ ایسا بات آپ کے حکمران کہاں سے لوگ خلفاء راشدین پر قابل کرتے ہیں؟ ان کے ایمان کو جانتے ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ جیسا دنیا میں کوئی پیدا نہیں، پرہیزگار رضی اللہ تعالی رات کی تاریخی ہے، آپ کا غلام اسلم اس کو بلاتے ہیں، ساری دنیا سوئی ہوئی ہے، آدھی رات کا آپ اس کو لے کر مدینہ کی گلی کوچوں میں گشت کرتے ہیں، لوگوں کے لیے نگہبانی کے لیے، ان کی دیکھ بھال کے لیے، کسی کو کوئی تکلیف تو نہیں ہے، حاکم موقع تو ایسا ہو۔ اسلم غلام کہتا ہے اے امیر المومنین ساری دنیا سو رہی ہے،
آپ جاگ رہے ہیں. تو آپ فرماتے ہیں کہ لوگ چوکیدار اس لیے ہوتے ہیں کہ وہ جاگ کر رہے ہیں. اگر میں سوچوں کہ ان کی حفاظت کون کرے؟ کرتے کرتے صحرا میں نکل جاتے ہیں, دور سے دیکھتے ہیں کہ ایک دیا جل رہا ہے, اس کی روشنی دیکھی اور وہاں چل گئی. جب وہاں پہنچتے ہیں وہاں دیکھتے ہیں کہ ایک بدو, ایک دیہاتی خیمہ لگائے ہوئے خیمے کے بیر بیٹھا ہوا پریشان تھا. آپ پوچھتے ہیں ایسا رات بیت چکی ہے, آدھی رات ہو چکی ہے, خیر تو ہے, کیوں خیمہ کے بیر بیٹھے ہیں؟ کوئی تکلیف ہے, کوئی بات ہے تو ہمیں بتائے. اس نے آپ کی اس وقت میں اس تکلیف میں ہوں کہ میری بیوی کا بچہ پیدا ہونے والا اور کوئی پاس نہیں, اس پریشانی میں میں بیٹھا ہوں. تو آپ فرماتے ہیں فکر کریں, ہم کس لیے ایسے کے لیے آپ حاضر ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی وقت فوراً اپنے گھر جاتے ہیں, اپنی اہلیہ اپنی بیوی ام کلثوم کو اٹھاتے ہیں. قوم میں سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے لفظ ذکر حضرت عمر کی بیوی حضرت فاطمہ الزہرا اپنے جنت کی بیٹی تھی. سیدنا امام حسن اور حسین کی سیرہ ان کو تھا. کہتے ہیں ام کلثوم نیکیاں سمیٹنے کا وقت آیا, چلو ایک مسافر کی بیوی کی تیمارداری کرتے ہیں. آج ہی رات کا وقت اور سبحان اللہ خیمہ کے بہر ان کو خیمے میں داخل کرتے ہیں اور جا کر وہ دائے کے خدمات سر انجام دیتی ہیں. کون سید احمد علی کی لفظ ذکر, سیدنا فاطمہ کی ذکر ہے گوشہ, سیدنا امام حسن حسین کی ہمسیرہ محترمہ دائے کے سلام جام دیتی, بچہ پیدا ہوا. اندر سے خیمے سے آواز کرتے ہیں امیر المومنین اپنے دوست کو خوشخبری دے کہ اس کا بیٹا پیدا ہوا. جو ہی اس نے امیر المومنین کا نام کیا وہ بدو کانپنے لگا, اس پر لرزہ تھا کہ امیر المومنین کی بیوی کو میرے خیمے میں لایا ہے. اتنا بڑا بادشاہ کیسا لوگ کس طرح کے بادشاہ اپنے محلات میں اس کے کام سے اس کے نام سے کام سے. اسے کہا حضرت مجھ سے غلطی ہو, میں معافی چاہتا ہوں. آپ اس کو تسلی دیں, آپ اس کو سب کی دیتے. کہتے لوگ خادم اس لیے رکھتے ہیں کہ وہ لوگوں کی خدمت کریں, نوکر اس لیے رکھتے ہیں کہ میں نوکر ہوں, لوگوں کی خدمت کروں. یہ ہے وہ خلیفہ وقت. آپ کے جاج وزراء امراء وزیر اعظم فقط اربوں کی گاڑیوں میں گھومتے ہیں, وزیر اعظم کا خرچہ دیتے اربوں کے کروڑوں روپے. اس طرح وزیر صدر کا خرچہ دیتے, بیروکریٹ کا خرچہ دیتے, 100 نوکر, بنگلے فری, گیس فری, بجلی فری, سب کچھ فری, بنگلے فری, اور 15-20 لاکھ تنخواہ اور غریبوں سے کہتے ہیں قربانی. غریب تو ختم ہو چکا ہے. غریب کی حالت کو دیکھو, گھر کے سامان بیچ بیچ کر بجلی کے بل ادا نہیں کر سکتے, ظلم ہے. پھر 2 دفعہ بجلی کو بھیجا کرتے ہو, شرم چاہیے. تمہارے بیٹوں کے کارخانے ہیں بجلی کے, بار بار ان کو کہا جا رہا ہے کہ اپنے اخراجات کم کرو. جن کی 20-20 لاکھ تنخواہیں ہیں ان کی بجلی فری ختم نہ کرو, ختم کر دو. گیس ختم کر دو. کیوں گیس ان کو مفت دی جاتی ہے؟ نوکر ہیں, بنگلے ہیں, عیاشی ہیں, بیٹھے ہوئے ہیں, مزے کر رہے ہیں. یہ قوم کا بڑا دم ہے. ہم جان دے دے کے قربان کرتے ہیں. قربان حالت کو دیکھیں اللہ 20-20 لاکھ کا بل آتا ہے, 10-10 500 تک اس کی معلومات روزانہ کی آمدنی.
اب وہ 20,000 کا بل کہاں سے ادا کرے گا؟ وہ خوشیاں ہو رہی ہیں، ریل کے آگے وہ اپنی سب دے رہے ہیں. وہ ایک آدمی نے اپنی بچہ اٹھایا ہوا تھا، اس نے ایک طرف رکھا اور اپنا آپ کو ریل کے سامنے رکھ کے چھوڑ چکے ہو. وہ کہتے ہیں بل کہاں سے ادا کریں؟ ہر مہینے 20,000 10,000 15,000 بل آ جاتا ہے. ایک کمرہ ہے، ایک پنکھا ہے، اس کی بجلی بھی کاٹ دیتے ہو. شکایت کرو، حیا کرو، پوچھنے والا کوئی نہیں ہے تمہارا. اے اللہ حضرت عمر جیسا حاکم بھیج دو، ان کو ساروں کو سیدھا کر. حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے بے نقص بے لوح بھی آپ کہ کوئی کپڑے نہیں پہنے، رہنے کی بھی جگہ نہیں، درخت کے نیچے پڑے. ایسے بے لوح جب آپ کو وفات کا وقت قریب آیا، آپ سوئے صحابہ کرام آتے ہیں آپ کے پاس، اور کہتے ہیں امیر المومنین آپ اس دنیا سے جا رہے ہیں، اپنے پیچھے کسی کو اپنا متولی حاکم مقرر کر. آپ کا بیٹا عبداللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہے، ان کا جانثار ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد میں شریک ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے محبت اور پیار کرتے تھے. بڑا نیک اور پرہیزگار آدمی ہے. آپ اس کو اپنے پیچھے اپنا حاکم مقرر کرتے ہیں. حکومت کے لوگ پھر نفس آدمی کہاں سے تلاش کریں. آپ آسمان کی طرف آنکھ اٹھاتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اگر اللہ نے پوچھ لیا کہ بادشاہی مسلمانوں کی حکمرانی اپنے گھر میں چھوڑ کر آئے ہیں تو میں کیا جواب دوں؟ وہاں پر نظام پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، سب کچھ لا الہ کے خلاف. پھر آپ ایک کمیٹی مقرر کریں، اور کمیٹی کون سی؟ اشرا مبشرہ کی، جن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ان کو جنت کی بشارت دی. ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، سعید بن عاص فی الجنہ، ابو عبیدہ فی الجنہ، جن کو جنت کی بشارت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں دی ہو. وہاں یکتب عن الحوادث والباب، میرا پیغمبر اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا، جو کہتا ہے وہ کلام الہی فرمان الہی ہوتا ہے، اللہ کے حکم سے کہتا ہے. آپ کی کمیٹی بنا دی. اس وقت 2 آدمی فوت ہو چکے تھے، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ، باقی 8 زندہ تھے. 8ویں خود تھے. آپ کو زخمی حالت میں سے شہید کیا گیا. آپ نے باقی 7 رہ جاتے ہیں. آپ نے 6 کی کمیٹی بنائی. صحابہ نے اے امیر المومنین، اچھا مبشر باقی 7 ہیں، آپ نے 6 کی کمیٹی بنائی ہے، 7ویں کو کیوں نکال دیا؟ کیا؟ تو آپ نے فرمایا سعید بن عاص میرے بہنوئی ہیں، میرے بہن کی خامد ہیں، میں اگر اس کو بیچ میں رکھ دوں کمیٹی میں تو اللہ تعالیٰ نے مجھ سے پوچھ لیا میں کیا جواب دوں گا؟ اپنے بہنوئی ہونے کی وجہ سے اس کو اچھا مبشرہ ہونے ہوتے ہوئے اس کو کمیٹی سے نکال دیا. 6 کی کمیٹی. آج حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر بات کرتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما، ستارے رات کا وقت ہے، ستارے آسمانوں پر چمک رہے ہیں، لیکن میں نہیں اٹھتی، آسمان پر ستارے چمک چمک رہے ہیں. صحابہ آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے، عرض یا رسول اللہ، کیا آسمان کے ستاروں جتنے بھی کسی کی نیکیاں ہوں گی؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، وہ عمر بن خطاب ہیں جن کی اتنی نیکیاں ہوں گی کہ ان گنت کوئی تم شمار ہی نہیں کر سکتے.
عمر کون ہے؟ ایک دن آپ تشریف لاتے ہیں مسجد نبوی سے، نماز کا وقت ہے، صحابہ کرام کا مجمع لاکھوں کی تعداد میں مسجد نبوی کھڑی ہوئی ہے، آپ کا دائیں ہاتھ حضرت ابوبکر کے کندھے پر، بائیں ہاتھ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتاب کے کندھے پر، اس کیفیت میں آپ مسجد نبوی میں تشریف لاتے ہیں، صحابہ کرام آپ کو دیکھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، آنکھوں میں ہو گیا اس میں آپ کو دیکھ کر صحابہ کرام مسکرانے لگے، آپ نے فرمایا اے میرے جانے، اے میرے صحابہ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ فرمایا یا رسول اللہ، آپ کو اللہ نے بے مثل اور بے مثال پیدا کیا ہے، نہ آج تک آپ کا کوئی ثانی ہے، نہ تا قیامت کوئی ثانی ہوگا، آپ بے مثل اور بے مثال، لیکن آج جس طرح آپ خوبصورت نظر آ رہے ہیں کہ دائیں طرف ابوبکر ہے، بائیں طرف عمر، جیسے چاند کہتے ستاروں سے چاند نکل آیا ہے، یا رسول اللہ اس منظر کو دیکھ، یہ منظر ہمیں بہت پسند آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں باقی آپ کو یہ منظر پسند آیا، فرماتے ہیں یا رسول اللہ بہت ہی پسند آیا، آپ نے فرمایا اللہ کو بھی یہ منظر پسند آیا، اس نے پیغام بھیجا ہے، مائی بھیجی ہے کہ اے میرے حبیب یہ بازار میں بھی آپ کے ساتھ ہوں گے، یہ حوض کوثر میں بھی آپ کے ساتھ ہوں گے، اور جنت میں جب آپ دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں تو ساری امتوں میں سے ابوبکر اور عمر آپ کے دائیں اور بائیں ہو، یہ ہے ان کا مقام۔ حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ حضرت ابوبکر اور عمر کا مقام کیا ہے؟ فرمایا یہ تو پوچھنے کی بات ہے، یہ تو مشاہدے کی بات ہے، دیکھو دائیں اور بائیں آپ کی گود میں کون کھڑے ہیں، جہاں پر 70,000 فرشتے صبح اور 70,000 فرشتے شام کو لاکھوں اربوں مخلوقات اللہ کی درود و سلام بھیجتے ہیں، جس پر رات دن اللہ کی رحمت برس رہی ہے، ان کی شان کیا ہو؟ مجھ سے پوچھو ان کا شان مقام کیا ہے؟ ان کا مقام دیکھ لو، نظارہ دیکھ لو، آج ان کا کفر کے پتے لگاتے ہیں، ڈوب کرنے کا مقام ہے۔ حضرت عمر کون ہے؟ مرید رسول ہے، مراد رسول ہے، عرض کرتے ہیں یا 2 منٹ آتے ہیں میں خبر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میری ایک خواہش ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے عمر آپ تو ہماری مراد ہیں، اللہ سے ہم نے آپ کو مانگا ہے، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، اے اللہ عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کو نصرت عطا فرما، تو ہماری مراد ہے، باقی مرید رسول ہے، دولت پر آئے، آپ کو تو ہم نے اللہ سے مانگا ہے، تو یا رسول اللہ آج تک آپ دارالارقم میں نماز پڑھتے ہیں، آج میرا دل چاہتا ہے بیت اللہ میں آپ امام ہوں گے، صحابہ مقتدی ہوں گے اور عمر کے ہاتھ میں ننگی تلوار ہوگی، میں دیکھتا ہوں کہ کون آپ کو روکتا ہے۔ آپ نے اعلان کروایا کہ جس نے اپنے بچوں کو یتیم کرانا ہو، اپنی بیٹیوں کو بیوہ کرانا ہو، آؤ روک کر دکھاؤ۔ عمر کون ہے جس نے بیت الارقم سے نکال کر بیت اللہ میں اسلام کو لایا اور 2.5 لاکھ مربع میل پر آپ سے حکومت کی، اسلام کو نصر و اشاعت کی، وآخر دعوانا